یہ جو کہتا ہے کہ کوفہ والے غدار تھے میں اس کے منہ پر تھوکتا ہوں۔ کوفہ والے کون غدار تھے؟ کوفہ والے سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ غدار تھا، اور جس نے خط لکھا اور اپنے گھر میں میٹنگ بلائی، ایک جابر آدمی ہمارے سروں سے گیا جس نے امت کو کچھ رکھا تھا اور مال ہڑپ کرتا تھا اور بیت المال لوٹ لیا تھا، اب دوسرا ہم پر مسلط ہے، اور کون ہے یہ؟ پڑھو، حضرت معاویہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر، صحابی جلیل نبی الفاضلہ، اس کو تم کہتے ہو کہ وہ شیطان تھا اور اس نے کٹ کیا، اور بعد میں بدلہ لینے کے لیے کون اٹھا؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا کہ ابن زیاد منہ پر برقع ڈال کر حسین ابن علی بن کر شہر میں داخل ہو گیا، ہم سمجھتے رہے حسین آیا، سارے پاؤں چومتے رہے اور ابن رسول اللہ کے اگر سلام کرتے رہے، محل میں جا کر اس نے نقاب اتارا، ہم سب کو یرغمال، ہم مدد نہیں کر سکے، غدار کوئی نہیں ہوا۔ پھر میٹنگ بلائی کہ یار ہمارے ذمہ یہ لگ تو گیا، ہم نے بلایا اور مدد نہیں کر، پھر توابون کی جماعت کی شہید ہو گئے، سارے شہید ہوئے، پانچوں خط لکھنے والے پہلے سب مارے، جانے دی اللہ کے راستے میں تڑپ سل کر، اور ایسے پڑھتے گئے من المؤمنین، ان کو کہتے ہو جھوٹے سے، بے ایمانوں کے ساتھی اور صحابہ کو برا کہتے۔ اور میں نے اکثر دیکھا کہ یہ رسالے جو چھپتے ہیں جامع اور دوسرے سے، سلیمان بن سرد کو لکھ لیتے ہیں صبائی لیڈر، اور خبیثو تمہیں اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ صحابی جلیل تھا، صحابہ کے عاشقو نامرادو تم ایک صحابی جلیل کو صبائی لیڈر کہہ رہا، ایسے ایسے ولی اور نیک لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، علم ہی نہیں۔ اور جب بچوں نے پوچھا کون ہے، جواب ہی نہیں آیا، کوئی مطالعہ نہیں، ادھر سے کوئی مضمون لیا ادھر سے لکھ لیا، اور صحابہ نے بلایا تھا، صحابہ خلاف تھے۔ مسور بن مخرمہ مکہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نہیں یزید کو مانوں گا، عمر بن حزم دربار میں گیا معاویہ کو، اس نے کہا مر رہا، کل خدا کو کیا جواب دے گا، کون کہتا کہ حسین تنہا تھا، مگر میدان میں کوئی نہیں نکل سکتا تھا، یہ جرأت صرف فرزند رسول کر سکتا تھا۔